یاد رکھیے گا کہ مجلس اگر آپ لغت کے اندر جا کے دیکھیں تو اس کے کوئی آپ کو مذہبی تصور نہیں ملے گا. مجلس کا مطلب ہوتا ہے جہاں افراد اکٹھے ہو جائیں، جہاں لوگ بیٹھ جائیں، جہاں مجمع جمع ہو جائے، اسے مجلس کہا جاتا ہے. بلکہ میں یہ فکرہ کیوں نہ عرض کروں کہ یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا کہ جس نے مجلس کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا. کربلا سے پہلے سید مجلس کے معنی اور تھے اور کربلا کے بعد مجلس کے معنی اور ہو گئے. کربلا کے پہلے جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا تھا، جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا تھا. لیکن کربلا کے بعد جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں اسے مجلس نہیں کہتے، جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس نہیں کہتے، جہاں افراد اکٹھے ہو جائے اسے مجلس نہیں کہتے. بلکہ کربلا کے بعد مجلس اسے کہتے ہیں جہاں حق اور باطل میں فرق آ جائے، جہاں حسینیت اور یزیدیت میں فرق ثابت ہو جائے اسے مجلس کہتے ہیں. ایک عزادار کو بطور امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہونے کے اسے زندگی کی قیمت ہی مر کے ملتی ہے. اس کائنات میں کسی چیز کو دوام نہیں. ایک ایسی چیز کہ جس کا نہ انکار ممکن ہے نہ جس سے فرار ممکن ہے، اس کا نام ہے موت. ضروری نہیں کہ کوئی انسان صاحب عزت کے گھر پیدا ہو اور ساری زندگی وہ عزت دار رہے. ضروری نہیں کہ کوئی انسان کسی ذلیل کے گھر پیدا ہو اور ساری زندگی وہ ذلت میں گزار دے. بیٹا نوح نبی کا ہے اور ذلت کی موت مر جاتا ہے، اور بیٹا یزید کا ہے تخت چھوڑ کے عزت کی موت مر جاتا ہے. کوئی چیز حتمی نہیں. ایک چیز ہے جس کا نام موت ہے. میں نے کہا عزادار کو اس کی قیمت مر کے ملتی ہے. ہماری وجہ سے کوئی تبدیلی ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز ضروری ہے، جب کوئی عزادار مر جاتا ہے تو اس کی موت کے جواز سے ایک مجلس حسین انعقاد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں ذکر اس عزادار کا نہیں، ذکر پھر حسین کا ہے، ذکر پھر آل محمد کا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ جب تک زندہ تھا عزادار تھا، مر گیا تو عزاداری میں تبدیل ہو گیا. مرتے ہیں وہی صفدر، دور ہیں جو حیدر سے. مرتے ہیں وہی صفدر، دور ہیں جو حیدر سے. ہم علی کے ملنے کو انتقال کہتے ہیں. مومن موت سے نہیں ڈرتا. ڈرتا کس سے ہے؟ چونکہ سامنا علی سے ہونا ہے. بلکہ میں فکرہ کہوں، موت تو وہ پردہ ہے کہ جس کے سرک جانے سے وجہ اللہ صاف دکھائی دیتا ہے. کہ موت کسے کہتے ہیں؟ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسی کا نام موت ہے. امام سے جب پوچھا گیا مولا مومن کے لیے موت کیسی ہے، تو امام نے بڑا خوبصورت فکرہ فرمایا. امام فرماتے ہیں مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو خارج ہوتی ہے. کتنا لطیف ترین اشارہ ہے کہ پتیوں پہ کبھی داغ بھی نظر نہیں آتے کہ خوشبو خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اور یہی وجہ تھی کہ علامہ ہلی جیسے عالم دین نے انہوں نے کہا آخر ایسی آسان موت ایک مومن کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خواب میں قائم آل محمد کو دیکھا تو امام نے فرمایا ہلی تو نے قرآن کی وہ آیتیں نہیں پڑھی کہ جہاں مصر کی عورتوں کے سامنے پھل دیے گئے، چھریاں دی گئی، انہوں نے پھل کاٹے اور ہاتھ بھی کٹ گئے. فرمایا مولا میں نے تو پڑھی ہے. فرمایا ہلی جسم انسانی اس قدر نازک ہوتا ہے کانٹا بھی چوب جائے تو برداشت نہیں ہوتا. آخر یہ مصر کی عورتوں کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا میرے مولا وہ حسن یوسف میں محو تھی، وہ حسن یوسف میں محو تھی. فرمایا ہلی یاد رکھ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ہم 14 فخر یوسف سامنے ہوتے ہیں. دیکھیے موت اس میں کمال یہ ہے کہ جیسی فقیر کو آتی ہے ویسی بادشاہ کو آتی ہے، جیسی عالم کو آتی ہے ویسی جاہل کو آتی ہے. موت کا انکار تو ممکن نہیں، موت ہر کسی کو آئے گی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، بہتر نہیں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے. ایک فلسفی نے کہا بندہ موت سے ایسے ڈرتا ہے جیسے بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے. جو خوف اسے اندھیرے میں جانے سے ہے
وہی ایک انسان کو موت سے ہوتا ہے. میں نے کہا اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو پھر تجربہ کر کے ایک اور بھی دیکھ لیتے. اسی اندھیرے میں اس کا کوئی اپنا کھڑا کر دو تو جو پہلے ڈر رہا تھا اب بھاگتا ہوا جائے گا. اسے پتا ہے کہ میرا اپنا ہے. موت سے وہ ڈرے جو لاوارث ہو اور جسے علی نے کہا تم بعد میں آؤ گے میں پہلے آ جاؤں. بھائی لاوارث رہ کے موت کا فائدہ کوئی نہیں. اور پھر موت جتنی بھی طاقتور ہو وہ شخص مارتی ہے, شخصیت نہیں مارتی. جتنی بھی پاور ہو اس میں انسان کو آتی ہے, انسانیت زندہ رہتی ہے. موت عالم کو آتی ہے, علم کو نہیں آتی. اب میں آپ تمام شیعہ سنی احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ طے ہے کہ موت عالم کو آتی ہے علم کو نہیں آتی, تو پھر مجھے بتائیے اللہ کا رسول علم ہے یا عالم؟ علی علم ہے یا عالم؟ تو اس کے لیے نبی نے خود فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو طے ہو گیا موت علم کو نہیں آتی عالم کو آتی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا محمد رسول اللہ ہو یا علی ولی اللہ, یہ کل بھی تھے یہ آج بھی. الذی خلق الموت والحیات, موت و حیات کو خلق کیا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا, نتیجہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے حسن عمل کس کے پاس ہے. مطالبہ پروردگار کثرت عمل نہیں, حسن عمل ہے. عمل دو طرح کے, ایک کثرت عمل اور ایک حسن عمل. اللہ کا مطالبہ یہ نہیں کہ زیادہ عبادت ہو, وہ کہتا ہے کہ حسن والی عبادت ہو. کثیر عبادت اس کا مطالبہ نہیں. احسن عملا, اس سے خوبصورت مثال میرے پاس ہے نہیں. اب کوئلے کا ایک ٹرک بھرا ہوا ہو, اس کی قیمت اور ایک چھوٹا سا ہیرا ہوتا ہے, اس کی قیمت میں فرق ہے, وہ چھوٹا ہو کے اس سے کئی گنا آگے ہے. اب حسن عمل اور کثرت عمل میں فرق کیا ہے؟ شیطان کی 6 لاکھ سال کی عبادت اسے لانتی بنا دیتی ہے, وہاں ہے کثرت عمل. شیطان کی 6 لاکھ سال کی عبادت اسے لانتی بنا دیتی ہے, اور حسن عمل کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جاتی ہے.